اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ کا ٹیچر سلیمان آج آپ کے لیے اپنے چینل کا سب سے پہلا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ انگلش یا انگلش لینگویج کو، انگلش زبان کو کس طرح متعارف کرواتے ہیں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن ٹو انگلش لینگویج۔ انگریزی زبان کے متعلق ٹھیک سے جاننے کے لیے ہمیں چند ایسے سوالات پر غور کرنا ہوگا جنہیں لوگ عام طور پر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ نیچے دیے گئے چند ایسے ہی سوالات ہیں جیسے لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، واٹ از انگلش؟ انگلش کیا ہے؟ اس میں یہ ہرگز نہیں پوچھا جا رہا کہ انگلش زبان کیا ہے، واٹ از انگلش لینگویج، یہ نہیں پوچھا جا رہا۔ یہاں پہ صرف یہ پوچھا جا رہا ہے کہ واٹ از انگلش، انگلش کیا ہے۔ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، واٹ از دی ہسٹری آف انگلش لینگویج؟ انگلش زبان کی تاریخ کیا ہے؟ تو تیسرا سوال ہے، واٹ از انگلش ایز اے سیکنڈ اور فارن لینگویج؟ انگلش بطور دوسری یا غیر ملکی زبان کیا ہے؟ تو چوتھا سوال ہے، وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو لرن انگلش لینگویج؟ انگلش زبان کو سیکھنا کیوں اہم ہے؟ تو چلتے ہیں ہمارے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال ہے، واٹ از انگلش؟ انگلش کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اس کا جواب جو ہے وہ انگلش میں دیکھتے ہیں اور پھر اس کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جواب حاضر ہے، انگلش ریفرز ٹو دا پیپل آف انگلینڈ اینڈ دا لینگویج اسپوکن ان دس کنٹری۔ اس سے مراد ہے، انگلش سے مراد انگلینڈ میں رہنے والے لوگ، انگلش سے مراد انگلینڈ میں رہنے والے لوگ اور اس ملک میں بولی جانے والی زبان ہے۔ اس کو ہم کچھ ایسے بھی سمجھتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں، جیسے میں انگلش ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق انگلینڈ سے ہے، میں انگلش ہوں یعنی میں انگلینڈ سے ہوں، میں انگلش ہوں یعنی میں انگلینڈ سے ہوں اور انگلش میری زبان ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے جو انگلش میں پلا بڑا ہے، انگلینڈ میں پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر ہی رہتا ہے، اور اس کی جو مادری زبان جو ہے وہ انگلش ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں انگلش ہوں اور میں انگلش بولتا ہوں۔ تو سوال نمبر 2 ہے، واٹ از دا ہسٹری آف انگلش لینگویج؟ انگلش زبان کی تاریخ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کا جواب جو ہے وہ انگلش میں دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اردو کی طرف آتے ہیں۔ English is a West Germanic language that originated from Anglo-Frisian languages brought to Britain in the mid-5th through 7th centuries AD by Anglo-Saxon migrants from what is now northwest Germany, southern Denmark and the Netherlands۔ تو اس کو ہم اردو میں کچھ ایسے کہہ سکتے ہیں، انگریزی ایک مغربی جرمنی کی زبان ہے جس کی ابتدا اینگلو فریسی زبانوں سے ہوئی، جو 5ویں سے 7ویں صدی عیسوی کے وسط میں اینگلو سیکسن تارکین وطن کے ذریعے برطانیہ میں لائی گئی، جو اب شمال مغربی جرمنی، جنوبی ڈنمارک اور نیدرلینڈ سے ہے۔ جی تو چلتے ہیں ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف۔ ہمارا تیسرا سوال ہے، واٹ از انگلش ایز اے سیکنڈ اور فارن لینگویج؟ سیکنڈ اور فارن لینگویج، انگریزی دوسری یا غیر ملکی زبان سے کیا مراد ہے؟ انگریزی دوسری یا غیر ملکی زبان سے کیا مراد ہے؟ چلتے ہیں، پہلے ہم اس کا جواب جو ہے ہم انگلش میں دیکھتے ہیں، پھر اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں۔ There are two main types of learning English languages called ESL and EFL. ESL stands for English as a second language,
which means studying and practicing English in a country where it is not a dominant language. EFL stands for English as a foreign language, which means studying and practicing English in a country where it is widely spoken. चलिए अब इसका उर्दू में तर्जमा कुछ हम इस तरह कर लेते हैं। अंग्रेजी जुबान सीखने की दो खास इकसाम हैं जिन्हें ESL और EFL कहते हैं। ESL का मतलब है अंग्रेजी का किसी मुल्क में दूसरी जुबान के तौर पर बोला जाना जहां पर अंग्रेजी गालिब जुबान ना हो, यानी कि वो किसी मुल्क में दूसरी जुबान के तौर पर भी बोली जा सकती है, तीसरी जुबान या चौथी जुबान के तौर पर भी बोली जा सकती है। और EFL का मतलब है अंग्रेजी जुबान का किसी मुल्क में वसी पैमाने के तौर पर बोला जाना, जैसा कि इंग्लैंड और अमेरिका वगैरह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा चौथा सवाल है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज? अंग्रेजी जुबान सीखना क्यों जरूरी है? चलते हैं, पहले हम इसके जवाब को हम इंग्लिश में देख लेते हैं और फिर हम उर्दू की तरफ जाते हैं। As we all know, English has now become the language of science and technology. Learning it not only enhances the ability to communicate with others, but also it makes easier to understand computer tasks, increases the chances of getting a good job in a multinational company within your home country, or for finding work abroad. Internationally, through the internet, online business can be very rewarding, and starting a life in an English-speaking country can also be quite easy. तो इसको हम उर्दू में कुछ ऐसे कह सकते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी अब साइंस और टेक्नोलॉजी की जुबान बन चुकी है। इसे सीखना न सिर्फ दूसरों के साथ बातचीत करने की सलाहियत को बढ़ाता है, बल्कि ये कंप्यूटर के कामों को समझने को भी आसान बनाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छी मुलाजमत हासिल करने के अमकानात भी बढ़ जाते हैं। आपके आबाई मुल्क में या बैरूनी मुल्क काम तलाश करने में भी आसानी होती है। बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन कारोबार भी बहुत फायदेमंद हो सकता है और अंग्रेजी बोलने वाले मुल्क में जिंदगी शुरू करना भी काफी आसान हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीडियो से सीखा होगा। अगर यकीनन आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी आपसे आज़ाना दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।